اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 47 تا 48 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 49 تا 52 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ دانا خرما کے ڈورے برابر۔ آیت نمبر 50۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب وکفی بہ اثما مبینا۔ ترجمہ، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یہ کافی ہے صریح گناہ۔ آیت نمبر 51۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ ترجمہ، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ آیت نمبر 52۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ ترجمہ، یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ تفسیر اور شان نزول۔ آیت نمبر 49۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہ داخل ہوگا۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ انسان کا دینداری اور صلاح و تقوی اور قرب و مقبولیت کا مدعی ہونا اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کام نہیں آتا، یعنی بالکل ظلم نہ ہوگا، وہی سزا دی جائے گی جس کے وہ مستحق ہیں، اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتا کر۔ آیت نمبر 51 کا شان نزول۔ یہ آیت کعب بن اشرف وغیرہ علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی جو 70 سواروں کی جمعیت لے کر قریش سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر حلف لینے پہنچے۔ قریش نے ان سے کہا، چونکہ تم کتابی ہو اس لیے تم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہو، ہم کیسے اطمینان کریں کہ تم ہم سے فریب کے ساتھ نہیں مل رہے ہو؟ اگر اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے بتوں کو سجدہ کیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہم ٹھیک راہ پر ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعب بن اشرف نے کہا، تمہیں ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور کی عداوت میں
مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ ساتھیوں، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔